بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو ناول ہے وہ اینگنا پھول کھلیں گے، قسط نمبر 10 پارٹ 2۔ کس قدر جاہل لوگ ہیں۔ ارم کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ بارات ان کے دروازے کے سامنے شور ہنگامے کے بعد گھر میں جا چکی تھی۔ توفیق صاحب اپنے کمرے میں خاموش اور متفکر سے بیٹھے تھے۔ اس کی آواز پر چونکے۔ وہ شاید پناہ کے لیے ہی ان کے کمرے میں آئی تھی کہ یہ گھر کا آخری کمرہ تھا۔ ساتھ والے گھر کا شور یہاں تک آتے آتے دم توڑ جاتا تھا۔ جاہلوں کا مقابلہ خاموشی سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بیٹی کو صبر اور سکون کی تلقین کی۔ عبید کا تو پتہ کریں وہ کہاں ہے۔ ارم بے چینی سے ان کے قریب بیٹھی۔ فیصل کے گھر ہے؟ فیصل بھائی سے بات ہوئی؟ انہوں نے اسبات میں گردن ہلائی۔ وہ بہت ڈپریسڈ تھا انکل۔ میں نے اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا ہے، اس لیے موبائل بھی آف کر دیا کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر وہ جاگ بھی گیا تو اسے وہی روک لینا، انہوں نے تاکید کی۔ یہ دونوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ابو۔ بیٹا کیا کر سکتے ہیں، ہم نے تو اپنی سی کوشش کی تھی۔ عین اسے کبھی نہیں بھول پائے گا۔ عبید اسے کبھی بھول نہیں پائے گا۔ اس نے بے چینی سے باپ کا چہرہ دیکھا۔ جانتا ہوں لیکن وقت مداوا کر دے گا، انہوں نے آہ بھری۔ بے مہر وقت کے لبوں پر استہزائی مسکراہٹ تھی۔ مولوی صاحب اپنے مخصوص کلمات دہرا رہے تھے۔ کسی نے اس پر دوپٹہ ڈال دیا جس میں چھپی وہ کسی بے جان بت کی طرح بے حس و حرکت تھی۔ کیا وہ سانس بھی لے رہی ہے؟ رابعہ کی ہتھیلیوں پر پسینہ اتر آیا۔ کیا تمہیں قبول ہے؟ شبیر نے بے چینی سے وسیم کو دیکھا۔ وسیم نے ثانیہ کے کندھے کو چھونا چاہا مگر ڈر گیا۔ اسے لگا ذرا سی جنبش سے وہ کانچ کی گڑیا بکھر جائے گی۔ مجھے سکون ہوتا ہے کہ میری بیوی یہ دروازہ کسی اور کے لیے نہیں کھولے گی۔ تم کیا کرو گے؟ دروازے پر بیٹھ کر پہرا دو گے؟ سہیل کی آواز کوڑے کی طرح فرق کے وجود پر برسنے لگی۔ وہ تصویریں نہیں، اس کی ہونے والی بیوی کا اعمال نامہ تھیں۔ کہیں دل میں گمان تھا کہ اس سب میں ثانیہ انوالو نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو بات محض پسندیدگی کی ہوگی، مگر یہ تو محبت کی کہانی تھی، گہری قربتوں کی داستان تھی۔ اتنا قریب انسان کسی بہت اپنے کے بیٹھتا تھا۔ یہ نگاہوں کی حقیقتیں، یہ ہاتھوں کا لمس، اور وہ آخری تصویر جہاں ڈوبتا سورج ان دونوں کی آنکھوں میں ڈوب رہا تھا۔ فرق کے ایک ایک مسام سے پسینہ بہہ نکلا۔ آصفہ کے لبوں پر بڑبڑاتی گالیاں آواز پانے لگیں۔ یہ زبردستی کی شادی ثانیہ کا دل بدل دے گی۔ وہ اسے اپنا کر بھی اپنا نہیں بنا سکے گا۔ وہ بھپر کر کھڑا ہوا۔ ثانیہ جیسے سب کچھ داؤ پر لگا کر ہار چکی تھی۔ کوئی معجزہ نہیں ہوا، کوئی زمین نہ لرزی، کوئی آسمان نہ ٹوٹا۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھنا تھا اور اسے ہاں کہنی ہی تھی۔ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ آج سے میرے لیے سارے ہی مر گئے۔ عبید تم بھی۔ جس لمحے مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی تم اسی لمحے غائب تھے۔ مولوی صاحب نے تیسری بار اس کا عندیہ لیا۔ رابعہ نے گہری سانس لی۔ اس سے قبل کہ ثانیہ کے لبوں میں مقید سانس آزاد ہوتی، وہ سب کی رکی سانسیں بحال ہوتیں۔ فرق تیر کی طرح اندر آیا۔ بس ختم کریں یہ تماشا۔ میں اس جیسی بے حیا لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی بنانا نہیں چاہوں گا۔ جو چھت پر غیر مردوں کے ساتھ؟ بکواس بند کرو۔ وسیم بھپر کر آگے بڑھا۔ آصفہ نے بروقت انٹری دی۔ اس کا گریبان کیوں پکڑتے ہو؟ اپنی بہن کی چوٹی کاٹو جو تم لوگوں کی عزت کو چھتوں پر رولتی رہی ہے۔ یہ دیکھیں۔ فرق نے موبائل سامنے کیا۔ وہ گھوم گھوم کر ایک ایک کو دکھا رہا تھا۔ باہر بیٹھے لوگ لپک لپک کر اندر آنے لگے۔ مولوی صاحب توبہ توبہ کرتے رخصت ہو گئے۔ چھوٹا سا کمرہ لوگوں سے بھر گیا۔ جو رہ گئے وہ اچک اچک کر دروازے سے جھانکنے لگے۔ سرخ دوپٹے کی اوٹ سے ثانیہ نے سلگتی نگاہوں سے فرق کو دیکھا۔ وہ اس کی ذات کو ساری برادری کے سامنے ذلیل کر رہا تھا۔ آصفہ بڑھاوا دے رہی تھی۔ رابعہ اور نادرہ نے دھماں دھڑ رونا شروع کر دیا۔
شبیر ایک کونے میں سکڑ گئے۔ اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ کہیں منہ چھپا کر نکل جاتے۔ تبھی اس نحیف و نزار وجود میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آئی کہ نہ صرف وہ ان تک پہنچے بلکہ ان کے بڑھے ہاتھ کا تھپڑ سیدھا فرق کے گال پر پڑا۔ اس کے بعد وہ گر ہی جاتے اگر وسیم انہیں تھام نہ لیتا۔ ایک لمحے کو حیرت بھری خاموشی ان کے اعصاب پر اتری۔ دوسرے لمحے آصف پھٹ پڑے۔ وہی ثانیہ کے کرتوت، اپنے کرتوت دیکھے ہیں؟ اس کی منگنی ہو گئی تھی، سنا تم لوگوں نے؟ میری پوتی کی منگنی اس لڑکے سے ہوئی تھی۔ انہوں نے زبردستی تڑوائی۔ کیسے تڑوائی؟ رابعہ کو گھر سے نکال دیا کہ رشتہ لے کر آؤ۔ ہائے، یہ دادی تھی؟ ثانیہ نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دادی کو دیکھا جو اپنی بیٹی کے کرتوت اور بلیک میلنگ کھول کھول کر ابھی کے ابھی نکلو، نہ ثانیہ دینی ہے نہ رابعہ، ہم خود ہی سنبھال لیں گے۔ ہاں تو سنبھال کر رکھو اماں اپنی بے حیا پوتیوں کو، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ آصفہ کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ یہ ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سہیل نے دھواں دار روتی بیوی کو دیکھا۔ نہیں اماں، اس سب میں رابعہ کو کوئی قصور نہیں ہے، سہیل نے ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر صاف آواز میں کہا۔ بہت دے لیں بھائی اور ماں کے لیے قربانیاں، آخر اس کی اپنی بھی کوئی زندگی ہے۔ جس طرح رابعہ رو رہی تھی سہیل کے دل کو کچھ ہوا۔ آصفہ تو جیسے جل کر بھسم سی ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، تو بھی یہی مر، اگر میرے گھر میں قدم رکھا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گی۔ عجیب جو گھنسائی ہو گئی تھی، وہ فرقہ ہاتھ پکڑ کر نکلتی چلی گئی۔ وسیم نے غیظ و غضب اور کمزوری سے تھر تھر کانپتی دادی کو بازوؤں کے گھیرے میں لے کر پلنگ پر بٹھایا۔ ان کی سانس پھول رہی تھی۔ ثانیہ کو لگا اس کے اعصاب جواب دے رہے ہیں۔ یہ ایک اعصاب شکن سچویشن سے نکل آنے کے بعد کی کیفیت تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ پشت سے ٹیک لگائی۔ اس کی زندگی میں آنے والی قیامت ٹل گئی تھی۔ آسیہ، آسیہ سنتی ہو؟ فاطمہ کی آواز پر آسیہ زچ ہو گئی۔ وہ ابھی سر درد کی گولی لے کر لیٹی تھی۔ اف، یہ لوگ نہ جانے کس بات کی ٹو لینے آتے ہیں۔ امی آپ رہنے دیں، میں دیکھتی ہوں۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر ارم نے روک دیا۔ کہہ دینا میں سو گئی ہوں۔ وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں تھا۔ ارم تمہیں کچھ پتہ چلا؟ فاطمہ کی سانس پھولی ہوئی تھی جیسے بھاگتی آ رہی ہوں۔ کیا ہوا خالہ؟ خیر ہوگی انشاءاللہ۔ ثانیہ کی بارات واپس چلی گئی۔ ان کی پاٹ دار آواز پورے گھر میں گونجی۔ آسیہ سر درد بھول تیزی سے اٹھ کر آئی۔ دوسرے کمرے سے توفیق صاحب نمودار ہوئے۔ ان کے تاثرات دیکھ کر فاطمہ مسرور ہو گئی۔ گویا سب سے پہلے خبر دینے کا اعزاز انہیں ہی حاصل ہوا تھا۔ لو پڑوس میں اتنا کچھ ہوتا رہا اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ عین نکاح کے وقت اسی نے ثانیہ کی کسی لڑکے کے ساتھ تصویریں دلہا کو بھیج دیں۔ ارم اور آسیہ نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دونوں ہی جانتی تھیں تصویروں میں لڑکا کون ہو سکتا ہے۔ سچ میں سارا محلہ تھو تھو کر رہا ہے۔ شکر کرو تم لوگوں کی ایسی لڑکی سے جان چھوٹ گئی۔ تم تو اسے بہو بنانے والی تھی نا؟ اس کی دادی کی تو حالت خراب ہے، شاید اسپتال لے جانا پڑے۔ پورا آنکھوں دیکھا قصہ ماں اپنے نادر خیالات ان کے گوش گزار کرنے کے بعد جب فاطمہ نے آخری جملے کہے تو ارم تڑپ ہی اٹھی۔ اس کے بھائی کی وجہ سے سہیلی کے کردار پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں۔ خالہ ثانیہ ایسی نہیں ہے، تصویروں والا لڑکا عبید ہی ہوگا۔ ان کی منگنی ہو چکی تھی اور میں خود ان کی تصویریں کھینچتی رہی ہوں۔ ہیں؟ فاطمہ ہکا بکا آسیہ کو دیکھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ فاطمہ، ارم خالہ کے لیے چائے بناؤ۔ آسیہ نے گہری سانس لے کر ثانیہ سے کہا۔ اب لوگوں کو آدھی کہانی کے چسکے لینے کے لیے ادھورا تو نہیں چھوڑ سکتی تھی، لوگوں کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانا بھی تو ضروری تھا۔ توفیق صاحب تعصب سے سر ہلاتے اندر جانے کو مڑے۔ ارم لپک کر سامنے آئی۔ ابو؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں نا؟ توفیق صاحب ٹھٹکے۔ وہ تو میرے بھائی کی خوشی بھی ہے۔ انہوں نے بیٹی کی آنکھوں میں اترتا
درد اور نمی دیکھی تو اس کا سر تھپتھپا کر اندر چلے گئی۔ ایرم کو یقین تھا کہ وہ اس کی بات سمجھ گئے ہیں۔ وہ سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ ہر واقعے، ہر جملہ فلم کی طرح نگاہوں کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ کاش وہ جاہل ہوتا۔ عزت و ذلت کے فلسفے اس کے لیے مختلف ہوتے، خاندان، برادری اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتے۔ وہ ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکالتا اور وہ دونوں دور کہیں دور جا بستے۔ جوس لے لو عبید۔ فیصل کی آواز پر وہ چونکا اور کسل مندی سے اٹھ بیٹھا۔ سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے جوس پکڑا اور ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ میں کتنی دیر سویا تھا؟ رات ہونے والی ہے۔ فیصل نے اس کے سامنے بیٹھ کر بغور دیکھا۔ سونے کے باوجود اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے تھے۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں نے آف کر دیا تھا تاکہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔ تمہارے گھر میری بات ہو گئی تھی۔ فیصل نے اٹھ کر اسے موبائل دیا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لے کر بے توجہی سے اس کی تاریک سکرین کو دیکھتا رہا، پھر زیر لب بڑبڑایا، شادی تو ہو گئی ہوگی ظاہر ہے۔ فیصل کی سمجھ میں نہ آیا اب کیا کہے۔ اس نے مجھ سے یہ کیوں کہا کہ وہ صرف منگنی کر رہی ہے؟ یہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلے محبتوں کے دعوے کر کے عین وقت پر مکر جاتی ہیں۔ عبید نے موبائل آن کیا۔ ایک ساتھ میسیجز کی بمبار ہو گئی۔ امی، ایرم، ابو اور ثانیہ۔ وہ ایک لمحے کو چونکا۔ یوں لگتا ہے اس پورے مرحلے میں ثانیہ نے سوائے اسے کالز اور میسیجز کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اسے کیا کہنا تھا؟ معذرت یا مجھے بھول جانا؟ اس نے غیر ارادی طور پر اس کا وائس میسیج آن کیا۔ روتی کرلاتی مضطرب منت بھری آواز۔ عبید کہاں ہو؟ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ منگنی کا کہہ کر میری شادی کروا رہے ہیں۔ عبید نے بے اختیار فیصل کو دیکھا۔ فیصل نے کندھے اچکا دیے جیسے اب سب کچھ بے فائدہ ہو۔ پلیز عبید آ جاؤ، مجھے بچا لو، فیصلے کا وقت آ گیا ہے، ہمیں اسٹینڈ لینا ہوگا۔ عبید کی کن پٹیاں بجنے لگیں۔ ہر صدا، ہر پکار، ہر آواز چیخ چیخ کر بتاتی تھی کہ ثانیہ نے آخری وقت تک اس کا انتظار کیا تھا۔ میں نے سب برباد کر دیا۔ عبید نے بے یقینی سے فیصل کو دیکھا۔ اس نے تعصب سے گردن ہلائی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کھو دیا۔ وہ آخری وقت تک میرا انتظار کرتی رہی۔ فیصل، وہ اضطراری انداز میں سر کے بال نوچنے لگا۔ عبید سنبھالو خود کو، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تم نے سنا ہے نا، اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا اور یہ ثانیہ کا آخری میسیج لکھا ہوا تھا۔ ایک بات تو طے ہے کہ تم نہیں تو کوئی اور نہیں۔ لو زندگی کا آخری جوا کھیلنے جا رہی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عبید نے فیصل کو دیکھا۔ عبید، کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی؟ فیصل کی سرسراتی آواز نے عبید کے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ کاش وہ اڑ کر پہنچ سکتا یا زمین اپنے فاصلے سمیٹ کر اس کے لیے مختصر کر دے۔ ثانیہ کے گھر کا دروازہ نیم وا تھا۔ مہمان یک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ کسی کو دروازہ بند کرنے کا خیال ہی نہ آیا تھا۔ گھر کی عزت محلے کے ہر گھر میں موضوع گفتگو بن کر ہلکی ہو چکی تھی۔ دروازہ بند کر کے کیا کرتے؟ عبید بنا سوچے سمجھے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں مرگ جیسی خاموشی چھائی تھی۔ رو رو کر نادرہ کی بس ہو گئی تھی۔ دادی نے اسپتال جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا ہے مر جاؤں، یہ سب دیکھنے کے بعد میں زندہ رہ کر کروں گی بھی کیا؟ وسیم نے ڈاکٹر کو گھر بلا لیا تھا۔ بی پی بے حد بڑھا تھا۔ وہ انجیکشن ڈال کر ڈرپ لگا گیا۔ رابعہ بیٹھی دادی کا سر دبا رہی تھی۔ نادرہ سر باندھے سو کر رہی تھی۔ شرمندہ سا سہیل ماموں کی کندھے دبا رہا تھا۔ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ثانیہ کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح غیر لڑکے کے ساتھ تصویریں کھنچوانا، بے شک منگنی ہی ہو گئی تھی۔ اس کی غلطی اپنی جگہ، لیکن بھری محفل میں ہماری عزت تو میری بہن اور بھانجے سے اچھالی۔ میرا سوچ لیتی، پردہ ہی ڈال دیتی، رازداری سے بات کر لیتی۔ اس نے تو مجھے کسی
سے آنکھ ملانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اسی لمحے دادی کی نظر اندر آتے عبید پر پڑی۔ ایک سسکاری لبوں سے آزاد ہوئی اور انہوں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، جیسے عورتیں میت پر روتی ہیں۔ عبید کا دل بیٹھ گیا۔ وہ آگے آیا۔ ثانیہ کہاں ہے؟ عبید کو سامنے دیکھ کر ایک لمحے کو سب معاف ہو گئے۔ عبید مزید آگے آیا۔ میں پوچھ رہا ہوں ثانیہ کہاں ہے؟ کس حیثیت سے پوچھ رہے ہو؟ سہیل غصے سے کھڑا ہوا۔ اندر بیٹھی ثانیہ بتک کر سیدھی ہوئی۔ عبید کی آواز خواب تھا یا حقیقت؟ وہ اضطراری انداز میں لپک کر دروازے تک آئی۔ دلہن کا بھاری لباس اب بھی اس کے وجود پر تھا، دوپٹہ کندھے پر تھا۔ اتنی گھٹیا حرکت کرتے عبید تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ تم اسے ساری دنیا کے سامنے بدنام کرنے جا رہے ہو؟ وسیم کے لہجے میں شکوہ اور دکھ تھا، حالانکہ وہ اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا مگر نہ کر سکا۔ قسم لے لو وسیم، میں نے نہیں کیا۔ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ عبید گھبرا کر رہ گیا۔ کون تھا وہ خیر خواہ جس کی ایک غلط حرکت نے ایک غلط انشاءاللہ کام میں روک نیکسٹ دیا؟ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ نکاح کروں وہ گی، بھی تب تک کے لیے زبردستی اللہ کا۔ حافظ۔